کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده وأيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم قابل صد احترام جملہ علماء کرام، حفاظ ذوی احترام، بزرگان ذی وقار، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، رب کریم نے اپنے محبوب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. دیکھیے، ہر شخص کو الگ الگ اعتبار سے کسی نہ کسی پر فضیلت ہے. اولاد پر باپ کو فضیلت عطا فرمائی، دیگر رشتوں میں کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی، دولت کے اعتبار سے کسی کو آگے بڑھایا، عہدے کے اعتبار سے کسی کو فضیلت عطا فرمائی، علم کے اعتبار سے کسی کو فضیلت عطا فرمائی، اور تقوی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کسی کو فضیلت کسی پر عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس پر حفاظ کرام کو فضیلت عطا فرمائی. وہ حفاظ جن کے سینوں میں اللہ کا کلام
بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا ہے۔ پھر حفاظ پر اللہ نے علماء کو فضیلت عطا فرمائی جن کی شان میں سرکار نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مماثل ہیں۔ پھر ان میں اللہ نے صالحین اولیاء اللہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اولیاء اللہ صالحین میں الگ الگ درجات ہیں، اختاب ہیں، پھر ان سے اوپر ابدال ہیں، پھر آخر میں خطب الاختاب جس کو غوث زمانہ کہا جاتا ہے۔ کہ ہر زمانے میں اہل اللہ پیدا ہوتے رہے، اللہ نے دیگر پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ان تمام طبقات ولایت پر اللہ نے صحابیت کو فضیلت عطا فرمائی۔ سرکار کے صحابہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے، صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ان کو اللہ نے ان تمام سے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر صحابہ کرام نے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی فضیلت الگ ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے بعد والوں سے زیادہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان میں 313 بدری صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی جو بدر والے صحابہ ہیں۔ پھر بدری صحابہ میں اللہ نے عشرہ مبشرہ کو فضیلت عطا فرمائی، وہ 10 صحابہ جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر ان 10 صحابہ میں اللہ نے اپنے محبوب کے 4 یاروں کو، خلفائے راشدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان پر اللہ نے انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر انبیاء میں وہ مرسلین ہیں جن مرسلین کو الگ شریعت دی گئی، جن کو الگ کتاب دی گئی، ان کو 1,24,000 انبیاء میں فضیلت عطا کی گئی، اور ان تمام پر اللہ نے آمنہ کے لال کو فضیلت عطا فرمائی۔ حقیقت کیا ہے کہ جو اپنے جیسا سمجھنے والے لوگ ہیں، جو 1300 سال کے بعد بہت دیر سے پیدا ہوئے اور بولے نبی بھی ہماری طرح ہے، ان کو یہ درجات گنا کے بتانا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی۔ میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ کوئی تھا نہ قیامت کی صبح تک ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی کہ عوام تو عوام، پیغمبروں میں بھی مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، مرسلین میں مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے سرکار کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کو ہر جہت سے اللہ نے بے مثال رکھا، ہر جہت سے بے مثال، ہر شان مصطفیٰ کی بے مثال، مصطفیٰ کی سماعت بے مثال، مصطفیٰ کی بصارت بے مثال، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت بے مثال۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے تو مسکرانا بے مثال، وہ چلے تو چلنا بے مثال، وہ گفتگو فرمائے تو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، ان کا گفتگو فرمانا بے مثال۔ وہ نگاہ اٹھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کا نگاہ اٹھانا بے مثال۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا بے مثال، ان کا سجدہ بے مثال، ان کی عبادت بے مثال، ان کی ذات بے مثال، ان کی بات بے مثال۔ مصطفیٰ جس شہر مکہ میں پیدا ہو گئے وہ مکہ بے مثال، جس غار میں قیام فرمائے وہ غار بے مثال، جس مدینے میں آرام فرما ہے مصطفیٰ وہ مدینہ بے مثال۔ مصطفیٰ کی نسبت ملے تو مدینے کی مٹی بے مثال، مصطفیٰ کا فیضان ملے تو صدیق اکبر کی صداقت بے مثال، فاروق اعظم کی عدالت بے مثال، عثمان غنی کی ثقافت بے مثال، حیدر کرار، علی مرتضیٰ کی شجاعت بے مثال، حسن مجتبیٰ کی امامت بے مثال، شہید کربلا کی شہادت بے مثال، امام ابو حنیفہ کی فقاہت بے مثال، سرکار غوث اعظم کی ولایت بے مثال، حضور غریب نواز کی بادشاہت بے مثال۔ اللہ بتا رہا ہے صرف میرا محبوب بے مثال نہیں، جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائے کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ رب کریم نے اپنے محبوب کو ہر جہت سے بلند بنایا ہے،
ہر اعتبار سے بے مثال رکھا ہے، تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کائنات نبوت اور رسالت میں بھی کوئی میرے مصطفیٰ کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ السلام کو الگ الگ مقامات، الگ الگ درجات عطا فرمائے، ان میں سے بعض کو بعض خصوصیات عطا فرمائی۔ حضرت آدم کو صفوت عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کو خلت کا تاج پہنایا، حضرت اسماعیل کو شان رضا عطا فرمائی، حضرت ایوب کو صبر عطا فرمایا، حضرت یوسف کو حسن عطا فرمایا، حضرت داؤد کو آواز عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو ید بیضا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو قم بإذن اللہ کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو رب کریم نے آدم کی صفوت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا رضا، ایوب کا صبر، یوسف کا حسن، داؤد کی آواز، موسیٰ کا ید بیضا، عیسیٰ کا قم بإذن اللہ سب ایک جگہ جمع کر دیا، اور ان تمام صفات حمیدہ کے مرکز کا نام محمد مصطفیٰ رکھ دیا۔ یہ شان میرے سرکار کی ہے کہ تمام خصائص حمیدہ، تمام صفات حمیدہ، تمام خصائص کبریٰ رب کریم نے اپنے محبوب کی ایک ذات میں جمع فرما دیے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کی شان کے کیا کہتے ہیں؟ یہ مصطفیٰ کو آپ جس اعتبار سے دیکھو مدد ہے، جس اعتبار سے دیکھو، حضور کا سننا، حضور کا دیکھنا، حضور کا چلنا پھرنا اس شان سے بے مثال ہے، حضور کا حسن و جمال بے مثال ہے۔ ارے حضور ہے تب ہی بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ ڈائریکٹ خدا تک پہنچنے کی بات کرنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کعبے کے دروازے کو جو راستہ جاتا ہے وہ مدینے کی گلی سے ہو کے جاتا ہے، اور جو مدینہ نہ جا سکا وہ کعبے کو نہیں جا سکا، جا کر بھی اندھا رہا، جیسے گیا تھا ویسا واپس آیا، کچھ حاصل نہ کر سکا۔ کیوں کہ جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جس کو مصطفیٰ نہ ملے اسے خدا کبھی ملا ہے نہ کبھی مل سکتا ہے۔ جس کو خدا ملا ہے، ارے ہمیں تو قرآن مصطفیٰ سے ملا، ایمان مصطفیٰ سے ملا، رحمان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہم تو وہ عاشق ہیں کہ اوروں کو جو ملا ہے مخدر سے ملا ہے، ہم کو تو مخدر بھی تیرے در سے ملا۔ ہم کو جو ملا مدینے والے کا تصدق ہے، ہم کو جو ملا ہری گنبد والے سرکار کا صدقہ اتارا ہے۔ اور جس کو مصطفیٰ نہ ملے اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ جس کو مصطفیٰ نہ ملے، ارے جو حضور کے علم پہ بات کرنے لگا اسے کیا مل سکتا ہے؟ جو کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام نے لنصفحم بالناصیہ لکھنے میں غلطی کر دی تھی اور قرآن میں غلط لکھا دیا گیا ہے، اور زبر دو آ گئے ہیں، یہ گرامر کی غلطی ہے، اور حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اسی لیے حضور نے صحیح نہیں کروایا۔ ارے تو کہتا ہے حضور علم نہیں رکھتے تھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم مصطفیٰ پہ بات کرتا ہے، تو حضور کا امی کہتا ہے، تیرے بڑے بھی یہی کہتے تھے۔ یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ پرانی بیماری ہے، یہ جراثیم آہستہ آہستہ باہر ظاہر ہوتے ہیں۔ کہنے والا کہہ رہا ہے امی، امی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان پڑھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو میں عرض کروں، آپ یہ علماء کو بلاتے ہیں بیانات کے لیے، بلاتے ہیں نا، کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتے یہ، آپ ان کو لا کے کرسی پہ بٹھا کے بولتے بیان کرو۔ ایک صاحب باہر جا رہے تھے، پیاز بیچ رہے تھے، آپ ان کو پکڑے، آئیے اندر آئیے، مسجد میں لے کے آئے، انہوں سمجھ رہے کچھ سکھانے کو لے کے آئے، آپ لا کے ان کو کرسی پہ بٹھا دیں، اب بولو آپ بیان کرو، ہم سننے والے ہیں۔ بولیں گے آپ؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ آپ ایک نہیں پڑھا لکھا، نہ پڑھا لکھا آدمی ہو، اسے آپ جلسے میں بلا کے خطابت بھی اس سے کروانے کو تیار نہیں۔ آپ کہیں گے کسی ان پڑھ کو بلا کے جلسے میں کیسے بیان کروایا جائے؟ ارے ہمیں جلسے میں ان پڑھ آدمی کو بلا کے بیان نہیں کرا سکتے، اور اللہ
امام الانبیاء کے منصب پہ جس کو بٹھا رہا ہے تم اس کے علم پہ سوال کر رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ہمیں جلسے میں نہیں بلاتے، اللہ رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا. ہمیں جلسے میں نہیں بلاتے، اللہ انبیاء کا امام بنا کے بھیج دیا. امی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. امی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اور یہ بھی میرے سرکار کی فضیلت ہے، یہ بھی میرے سرکار کی فضیلت ہے تمام انبیاء پر، کیونکہ دیگر انبیاء کو کسی نے سکھایا ہے. حضرت آدم کو جبرائیل نے سکھایا، بعد میں انبیاء کو کسی نہ کسی نے سکھایا، کسی نہ کسی نے پڑھایا. لیکن مصطفیٰ کو دنیا میں نہ کسی سے لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا. یہ فضیلت ہے مصطفیٰ کی. وجہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کائنات میں یہ کسی کی اوقات ہی نہیں جو میرے محبوب کا استاد کہلائے. کائنات میں کوئی یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا جو مصطفیٰ کا استاد کہلائے. مصطفیٰ آپ نہ کسی سے لکھنا سیکھیں گے نہ پڑھنا سیکھیں گے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو آپ کو سکھا سکے. پھر خدا سکھایا کس نے؟ الرحمن علم القرآن. آپ کا استاد آپ کا پروردگار ہے اور آپ کے خدا نے آپ کو سکھایا تاکہ دنیا جان لے ساری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان ہے اور مصطفیٰ پر فقط خدا کا احسان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، نعرہ تکبیر. یہ بیچارے کیا سمجھے سرکار کائنات کا علم کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، علم پہ بات ہوگی تو بہت طویل عنوان ہے. حضور کے امی ہونے کی جو شان ہے نا، یہ بہت طویل عنوان ہے. لوگ کہہ رہے ہیں امی ہے لہذا حضور نے غلطی کو درست نہیں کروایا. ارے یہ علم ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا ان کو عربی نہیں آتی؟ کیا ان لوگوں کو عربی نہیں آتی؟ عربی آتی ہے، عربی بولنا جانتے ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں، عربی پڑھانا جانتے ہیں. لیکن یہ کیوں کہہ دیا؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضور کی ذات کو سمجھنے کا حق ہے اس طرح اگر سمجھنا چاہتے ہو انگریزوں کی غلامی کی اینک اتارو، آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما لگاؤ تب سمجھ جاؤ. آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما لگاؤ اور پڑھو مصطفیٰ کیا ہے تب سمجھ میں آئے گا. ارے ہم نے یعنی اہل سنت نے اپنا مسلک 100 سال پہلے انگریزوں کے دفتر سے نہیں لیا. اہل سنت نے اپنا مسلک غوث اعظم کی چوکھٹ سے لیا ہے. اہل سنت نے اپنا مسلک غریب نواز کے آستانے سے لیا ہے، بندہ نواز کے سودراج سے لیا ہے، اور ان پہ ہم بھروسہ کر چکے. اب کسی نئے ٹھیکیدار کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہمیں ضرورت نہیں. ہم ان پہ بھروسہ کر چکے اور یہ ان پہ بھروسہ یہاں بھی ہمارے لیے کافی ہے، میدان محشر میں بھی کافی ہوگا. آپ دیکھیے حیرت ہے، حضور کے امی ہونے پہ گفتگو کر رہا ہے اور پھر قرآن میں غلطی بتا رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن میں غلطی، حضور کے امی ہونے پہ گفتگو کر کے حضور کی شان میں گستاخی، پھر بھی اس کے بعد تیرا علم سلامت ہے. تو ایسی علم پہ لعنت ہے، ایسے علم پہ لعنت ہے. تو سرکار کائنات علیہ السلام کا علم پہ زبان کھول رہا ہے. آپ دیکھیں حضور کو ام کا معنی کیا ہے؟ ام کا معنی بعض جگہ ہے ابتدا. ابتدا کو ام بھی کہا جاتا ہے. جیسے ام القرآن، مکے کو ام القرآن کہتے ہیں کیونکہ جب ساری دنیا میں صرف پانی تھا، زمین پھیلنا شروع ہوئی، جہاں سے پانی کا بلبلا اٹھا اور وہاں سے زمین پھیلنے لگی، تو جس مقام سے سب سے پہلے زمین پھیلی ہے وہیں پہ کعبۃ اللہ ہے. یہ وہاں سے چونکہ شہروں کی ابتدا ہوئی اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے. قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ سے چونکہ قرآن کا ابتدا ہوتی ہے اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. ام الکتاب، مکے کو ام القرآن. وجہ کیا ہے؟ جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے اسے ام کہا جاتا ہے.
میرے مصطفیٰ کے امی ہونے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ ام الخلائق والبشر ہے. میرے سرکار تمام مخلوقات کی ابتدا ہے. اور خود حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کائنات کی ہر شے میرے نور سے ہے. یہ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، امی ہونے کی شان ہے. کس جہت سے دیکھو، کس کی حیثیت کے مصطفیٰ کو پہچانے. سرکار صدیق اکبر جیسی ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنت کے لیے پیدا فرمایا، جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی خلوت کے لیے پیدا فرمایا. اور کیسے پیدا فرمایا، کس شان سے سنگت اور قربت عطا فرمائی ہے. آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صدیق اکبر کو جب مصطفیٰ سے جوڑا ہے تو جوڑ ہی دیا. وہ کبھی جدا نہیں ہوئے، وہ کبھی جدا نہیں ہوئے. مصطفیٰ مکے میں تھے تو ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ ہجرت میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ بدر میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ احد میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ حنین میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ بدر میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ سفر میں ہے ابوبکر ساتھ ہے. حد یہ ہے کہ مصطفیٰ غار میں ہے ابوبکر ساتھ ہے، مصطفیٰ مزار میں ہے اب بھی ابوبکر ساتھ ہے. یہ قربت اللہ نے اپنے محبوب کی صدیق اکبر عطا فرمائی. اس صدیق اکبر سے حضور نے کیا فرمایا، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا جا رہا ہے، اس ذات سے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے پورا کا پورا ابوبکر کے سینے میں منتقل کر دیا. اس ذات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. اور یہ لوگ حقیقت محمدی میں گفتگو کریں گے، یہ لوگ علم مصطفیٰ میں گفتگو کریں گے. ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری عقلوں کی حیثیت ہی نہیں. مصطفیٰ کو پہچاننا فقط اس خدا کی شان ہے جس نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اس کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. جس کو مصطفیٰ مل گئے اسے خدا ملا. یہ سرکار کی خصوصیت ہے. ہمارے جد اعلیٰ حضور سیدنا خواجہ لکن سرکار بندہ نواز کے سودراس شہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز اس عنوان کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حضور نہیں ملے اسے خدا کبھی نہیں مل سکتا. اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی قبولیت بھی مصطفیٰ کی محبت پر منحصر ہے. عمل وہی قبول ہوگا جس میں محبت مصطفیٰ شامل ہو. آپ غور کیجیے سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکے میں پیدا فرمایا اور محبوب مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں لیکن سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ محبوب مکے میں نہیں، سبب کیا ہے کہ محبوب مدینے میں نہیں. ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا پورا حج مکمل ہو جاتا ہے مکے میں. طواف مکے میں ہو جاتا ہے، سعی مکے میں ہو جاتی ہے، مقام ابراہیم مکے میں ہے، صفا مروہ مکے میں ہے، مزدلفہ مکے میں ہے، مینا مکے میں ہے، جمرات مکے میں ہے، میدان عرفات مکے میں ہے. جو کچھ کام حج میں کرنے ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مکے میں ہے. تمام حج مکے میں مکمل ہو جاتا ہے. سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حج کے ارادے سے آئے حج کرے اور حج کے بہانے میں ہی مصطفیٰ کی زیارت کرے، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ کوئی حج کے لیے آئے حج مکمل کرے پھر سفر کر کے مدینہ جائے اور محبوب کے آستانے پہ حاضری دے. کیوں کہ حج کے تمام ارکان مکے میں پورے ہوتے ہیں اور اس کی قبولیت کا اعلان مصطفیٰ کی چوکھٹ میں ہوتا ہے. ہمارے تکبیر اللہ اکبر. جب حاجی پلٹتا ہے کعبے کی طرف اور کعبے سے جب حج مکمل کرتا ہے میرے مالک میں گھر چھوڑا تیری محبت میں،
خاندان چھوڑا تیری محبت میں، رشتے دار چھوڑا تیری محبت میں، اپنی کاروبار چھوڑا، تجارت چھوڑا تیری محبت میں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے اپنا شہر چھوڑا تیری محبت میں، اپنا ملک چھوڑا تیری محبت میں، یہاں آیا دھوپ میں کھڑا رہا عرفات کے میدان میں، نہ بارش دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، تڑپتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، تڑپتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، مزدلفہ میں رات گزاری، شیطانوں کو جا کے کنکر مارتا رہا، اور جب واپس آیا طواف وداع کے لیے تو جگہ صحن کعبہ میں نہ ملی، اوپر چڑھ گیا، ایک ایک کلومیٹر کا ایک ایک طواف کرنے لگا، 7 چکر پورے کرنے کے بعد جب طواف وداع بھی مکمل ہو جائے اس وقت کوئی حاجی پلٹ کے پوچھے کہ اے رب العالمین یہ سب میں نے تیری محبت میں کیا، کیا میرے گناہ معاف ہو گئے؟ جواب آئے گا جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، ابھی نہیں، اب نکل یہاں سے اور جاؤ محبوب کے آستانے پر، میرا محبوب تیری سفارش کر دے، میری عزت کی قسم تیرے سارے گناہوں کا شرف دے دو۔ جب آدمی حج مکمل کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے حج کی قبولیت مصطفیٰ کی چوکھٹ پر ہے، تبھی تو عاشق نے کہا تھا غور سے سن دو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ شان ہے میرے سرکار کی کہ جس کو مصطفیٰ نہ ملے اسے خدا، اور جو حضور کے مراتب سمجھنے کی کوشش کرے وہ سمجھنے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر بزرگی عطا فرمائی، اور فضیلت و بزرگی کا عالم یہ ہے کہ امام ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ، ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مراقبے میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں آسمانوں کی سیر کرنے لگا، اور سیر کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، میں پار کرتا چلا گیا، چند لمحات میں 7واں آسمان پار ہو گئے تو میں نے عرش الہی دیکھا، عرش کی پہلے سیڑھی پہ چڑھا، دوسرے درجے پہ چڑھا، تیسرے درجے پہ چڑھا، فرماتے ہیں میں نے چند لمحات میں عرش کے 7 لاکھ درجے چڑھے، اور چڑھنے کے بعد آواز آئی کہ ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے، ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ مالک شب معراج میں تیرے محبوب نے عرش کے جس حصے پر قدم رکھا میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس حصے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا ابو الحسن واپس ہو جاؤ، چند لمحات میں 7 لاکھ درجے تم عرش کے چڑھ کے آ گئے، یاد رکھو اس سے کروڑوں گنا زیادہ تیزی کے ساتھ کروڑوں برس تک تم درجات چڑھتے ہو، تب بھی ہماری عزت کی قسم شب معراج میں عرش کے جس حصے پر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا وہاں تمہاری نظر تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ میرے سرکار کی رفعت ہے۔ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرے سرکار کی خصوصیت ہے، اللہ نے نبیوں کو نبی بعد میں بنایا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا وعدہ پہلے لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن گواہی دے رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے میثاق عہد لیا، کس بات کا عہد لیا؟ کہ جانا ہے نبی بن کر، پھر جب میرے محبوب آئے تو میرے محبوب پر ایمان لے آنا ہے، میرے محبوب کی آمد کی خوشخبری سنانا ہے، اگر میرے محبوب کو زمانہ پالو تو میرے محبوب پر ایمان لے آنا ہے اور میرے محبوب کی مدد کرنا ہے۔ اس بات پر جب انبیاء سے وعدہ لیا گیا، مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وعدہ لیا تو وعدہ لیتے ہی انبیاء کرام کی ارواح نے عرض کیا کہ اے پروردگار ضرور آپ نے جیسے فرمایا ویسا ہی ہوگا، ہم ایسے ہی کریں گے، جب جائیں گے تو تیرے محبوب کی آمد کی خوشخبری سنائیں گے۔ ارے ہم محبوب کی آمد میں جو خوشی منا رہے ہیں انبیاء ولادت سے پہلے مناتے تھے، ہم ولادت کے بعد منا رہے ہیں۔
انبیاء مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ولادت مصطفیٰ سے پہلے مناتے تھے، ہم ولادت مصطفیٰ کے بعد منا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جب انبیاء کرام کی روحوں نے اس بات کا عہد لیا کہ محبوب کی ولادت کی خبر بھی سنائیں گے، خوشخبری بھی سنائیں گے، اور اگر محبوب کا زمانہ پائے تو محبوب پر ایمان لے آئیں گے، اپنا دین شریعت چھوڑیں گے، محبوب پر ایمان لے آئیں گے اور محبوب کی مدد کریں گے۔ جب اس بات کا وعدہ کیا پیغمبروں کی ارواح نے تو امام قسطلانی روایت نقل فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچانک ایک نور پھیل پڑا جس نے 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک نبی نے کھڑے ہو کے پوچھا، اے مالک یہ کیا ہے؟ جواب آیا، آدھا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم به جعلتکما نبیا، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنایا جائے گا۔ نبی بعد میں بنایا گیا، پہلے مصطفیٰ کے نور پہ ایمان لانے کی گواہی لی گئی ہے۔ یہ فضیلت ہے جو اللہ نے میرے سرکار کو عطا فرمائی، ساری کائنات پر عطا فرمائی ہے، پیغمبروں پہ عطا فرمائی ہے۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی شان آمنہ کا لال ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ درجات، وہ فضائل، وہ مراتب عطا فرمائے کہ عوام تو عوام، انبیاء کی حضور سے بھی مصطفیٰ بابرا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سے کیا مراد ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں اس سے مراد میرے سرکار ہے، میرے سرکار پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ پوچھا گیا فضیلت کی شکل کیا ہے، یعنی فضیلت کیا ہے، کس شکل میں ہے؟ آپ کچھ باتیں فرما دیجئے کہ کیا فضیلت عطا فرمائی؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فضیلت یہ ہے کہ اولو العزم مرسلین، بڑے درجے کے رسولوں کے مقامات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ ارے تم آج انگریزوں کی غلامی کی اینک لگا کے میرے حضور کے مقام پہ گفتگو کر رہے ہو، ارے گفتگو کرنا ہو مصطفیٰ کی شان اگر سننا ہو تو ہر ایک کی زبان سے مت سنو۔ آج جو یوٹیوب پہ آیا 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، بولا اس کو سنتے سنتے پھیلاتے چلے جائیں۔ یہ بھی کوئی تھا 2-3 شادیاں کرو، میں بھی کرا تم بھی کرو، میں بھی کرا تم بھی کرو، یہی بولتے رہتا ہمیشہ۔ دوسری شادی کرو، تیسری شادی کرو، ہر بیان میں شادیاں کرا، اور نوجوان بڑے شوق سے دیکھ رہے شادی کرو، اور یہ سب سے اچھے مولانا نہیں رہے، ایک بول رہے 2 بول رہے، ہو 3 بھی بول رہے، جن کی ہو گئے ان سے پوچھو، دوسری کرنا مشکل ہے، سمجھ رہے؟ یہ زمانے میں جن کی ہو گئے ان سے پوچھو، انہوں نے ایک کر کے بس ہو گیا بابا تمہاری نہیں ہوئی، تم سمجھ رہے 2-3 کر لے سکتا ہوں بول رہا ہے بیٹھ کے کچھ بھی بول رہا، آپ سن لیتے بیٹھ کے تو نہیں ہوتا۔ ہم 2 شادیاں 3 شادیاں بولتے بولتے اچانک یہاں تک آ گیا، ارے ہر ایک کو سنتے مت دیکھو، معلوم کرو یہ کون ہے، میں کس سے سن رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی شان سننا ہو تو مصطفیٰ کے عاشقوں کی زبان سے سننا چاہیے، مصطفیٰ کی شان اہل سنت کے علماء سے سنیے۔ جب عاشق سے پوچھیں گے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، وہ کہے گا میں کیا بیان کروں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیری صفات اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سننا ہے تو عاشقوں سے سنو، کیونکہ جب عاشق نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو خود مصطفیٰ سنا کرتے ہیں، جب عاشق بیان کرتا ہے تو خود مصطفیٰ سنا کرتے ہیں۔ علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان یہ وہ ذات ہے جن کی کلام ہم تو بہت زبان سے خاص و عام ہے ہمارے پاس، تنم فرسود ادا باراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ باراز سیا یا رسول اللہ۔ اہل علم میں آپ کا یہ مقام ہے کہ بر صغیر کے کسی بھی مدرسے میں عالم بننے کے لیے علامہ جامی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کسی بھی مدرسے میں۔ وہ علامہ جامی وہ عظیم المرتبہ عاشق رسول، ان عاشقوں سے پوچھئے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے میں حضور نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ عاشق پکار رہا ہے دنیا کے کسی خطے میں بیٹھو، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں،
पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। ये आशिकों का अकीदा है कि तलबे सादिक के साथ गुलाम जहां बैठ के पुकारे मुस्तफा सुनते भी है, मदद भी फरमाया करते हैं। और जब आशिक सुनाता है, मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि आशिकों से सुनिए, ऐसे वैसों से मत सुनिए। आशिकों की शान क्या है ये भी सुन लीजिए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने हज किया, उसके बाद इरादा किया कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पर गुलामी का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हूँ, और उसके लिए एक नात शरीफ लिखी और लिखकर वो नात हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सुनाने का इरादा किया। और मदीने पाक के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से अल्लामा जामी जब रवाना हुए, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह के ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया ये जामी है, ख्वाब में उनको दिखा के फरमाया ये जामी, इसे मदीने में दाखिल होने से रोको, इसे मदीने में दाखिल न होने देना। बादशाह ने पकड़ा, कैद कर दिया। कुछ दिन गुजर गए, छोड़ दिया बादशाह ने। फिर उसके बाद निकले मदीने पाक की तरफ, फिर से बादशाह को सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया कि इसको मदीने में आने न देना। बादशाह ने फिर से कैद किया और उनके सजा भी दी। फिर रात को सोया, सरकार फिर से ख्वाब में तशरीफ लाए। आप जरा गौर फरमाइए, आशिकों की इस सोहबत क्या से क्या कर देती है। वो बादशाह कौन था क्या था नहीं पता, लेकिन एक आशिक के वसीले से 3-3 मरतबा उस बादशाह को मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया। एक आशिक के वसीले से 3-3 मरतबा बादशाह को मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया। जब तीसरी मरतबा सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया मैंने इसे रोकने का हुक्म इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये कोई गुस्ताख है, बल्कि हमने इसे रोकने का हुक्म इसलिए दिया कि इसने एक नात लिखी है और वो नात आके हमारी मज़ार के सामने खड़े होकर, हमारे सामने खड़े होकर सुनाना चाहता है। अगर इसने अपनी लिखी हुई नात यहाँ आकर सुना दी, खुदाए पाक की कसम इसकी मोहब्बत में हम मज़ार से बाहर तशरीफ ले आए। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो ऐसे दिन भी आते हैं, वो अपने नाज बरदारों के खुद ही नाज उठाते हैं। शराब अब्दियत हर पीने वाले को नहीं बचती, ये वो मैं है जिसे ज़र्फ वाले ही बचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के गुलामों को ये शान अता फरमाई। सुनना हो तो आशिकान रसूल से सुनिए, सुनना है तो शाक मुस्तफा से सुनिए। हुजूर की शान किसी अहले गैरत से मत सुनिए, किसी ऐसे शख्स से मत सुनिए जो हुजूर के हाजिर नाज़िर होने का इनकार करे, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, जो हुजूर को उम्मी कह के पुकारे। ऐसे किसी से मत सुनिए। क्यों कि दूध अगर साफ आ रहा है लेकिन गंदी नाली से होता हुआ आए तो साफ दूध गंदा हो जाता है। गंदी नाली में डाला हुआ साफ दूध जिस तरह हम नहीं लेते, हर एक की जुबान से कुरान और हदीस सुनने की आदत मत डालिए। नौजवानों खास तौर से याद रखो, अपने आप को रोको इन आदतों से। आज यूट्यूबर, ये यूट्यूबर से पैसे कमा रहे हैं, इसके जरिए माल कमाते हैं, इसके अपने वीडियोस डालते हैं, माल कमाते हैं। 2 शादियां करो, 3 शादियां करो। मेरी शादी में ऐसा हुआ था, मैंने कहा फला नौजवान दूसरी कर लिया, मैंने कहा फला नौजवान तीसरी कर लिया, अब दूसरी करा तो ये हुआ, तीसरी करा तो ये हुआ। यही सुनते रह गए, सुनते सुनते इनको फैलाते रह गए, यहाँ तक कि ये लोग हमारे सरकार की शान में ये गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान पाक के रस्मुल खत में गलती बता रहे हैं। इनकी हकीकत अब तो अल्लाह ने सामने कर दी। खुदा के लिए पहचानिए अपना कौन है, खुदा के लिए पहचानिए। याद रखिए अपना कौन है। अरे मेरे को तो पहचानता ही नहीं, मेरा है नहीं है कैसा मालूम है, मैं तो उससे मिला ही नहीं, मेरा है नहीं है कैसा मालूम हो सकता, मेरे को तो वो नहीं जानता, मैं कभी उससे मिला नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा है या नहीं। अरे मेरा आपका है या नहीं पता करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमें मिले या हमें पहचाने। जो मुस्तफा का है वो मेरा है, जो मुस्तफा का नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता। ये अकीदा बनाइए कि जो सरकार का है वही मेरा है, जो सरकार का नहीं अपना सगा भी है तब भी अपना नहीं है, अपना सगा भी है तब भी अपना नहीं है। खुदा के लिए दीवार में की बिल्ली बन के मत चलिए, कैट ऑन द वॉल। दीवार में की बिल्ली बैठी है, इधर ज्यादा दिखा उधर चले गए, उधर ज्यादा दिखा उधर चले गए, नहीं, जिधर है मजबूत रहिए, जहां खड़े हैं वहां खड़े रहिए, और जहां अल्लाह ने रखा है वहां जमे रहिए। जिंदगी भर गौसे आजम की गुलामी अपने मुकद्दर रखिए, जिंदगी भर गौसे आजम का दामन अपने हाथ में रखिए, गरीब नवाज का दामन अपने हाथ में रखिए और दुआ करते रहिए।
میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو غوث الورا، ادھر غریب نواز۔ دنیا میں بہت نئے نئے فتنے علم کے نام پہ آ رہے ہیں، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اہل سنت کچھ بولنا نہیں جانتے، ہم غلامان غوث اعظم ہیں، ہم بھی اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور سوال کرنے والا سوال کرتے کرتے تھک جائے گا، انشاءاللہ مصطفیٰ کے غلام جواب دیتے دیتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال تو کرے۔ آج تھوڑی سی خاموشی کا یہ نتیجہ ہو گیا کہ ہم سننے لگے لوگوں کو، اور لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو سنبھالیے، خدا کے لیے ایسے لوگوں کو سننے سے خود بھی بچیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بچائیے، اپنے سرکار کی غلامی میں جینا سیکھیے، اپنے سرکار کی محبت میں مرنا سیکھیے، کیونکہ مصطفیٰ کی محبت جسے نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کے پکارتا ہے۔ مصطفیٰ جس کو مل جاتے ہیں کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جس کو مل گئے وہ بلال حبشی، جسے دنیا یہ کہتی تھی کہ غلام ہے کعبے کو ہاتھ نہ لگانا، غلام ہے کعبے کے قریب نہ آنا، کعبے کے قریب سے گزرتے تو کعبے کو ہاتھ لگانے نہ دیا جاتا، وہ بلال حبشی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ جب سینے میں چمکا ہے تو مخدر بلال حبشی کا ایسا چمک اٹھا کہ جب مکہ فتح ہوا میرے سرکار نے بلا کے فرمایا بلال اس کعبے کے قریب آنے سے تمہیں روکا جاتا تھا، سنو آج اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کسی کے سینے میں سماتی ہے اسے کعبے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، اور کعبے پہ چڑھ کے بلال حبشی نے دنیا کو بتایا مصطفیٰ کی محبت ہی سب کچھ ہے، جسے مصطفیٰ نہ ملے اسے کعبے والا خدا نہ مل سکا۔ پوچھا بلال حبشی نے یا رسول اللہ اب تک اذان دیتا تھا تو کعبے کی طرف پلٹ کے دیتا تھا، اب کس طرف پلٹ کے اذان دوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا بلال جس طرف ہم کھڑے ہیں اسی طرف پلٹ کے اذان دو۔ بلال حبشی نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ رب کریم نے کل کائنات میں جو مقام میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے میدان محشر میں کائنات دیکھے گی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ کب فرمایا حضور نے کہ صحابہ کرام ترجمہ فرما ہے، اور ایک صحابی نے کہا کیسی شان ہے حضرت آدم کو اللہ نے صحبت عطا فرمائی۔ ایک صحابی نے کہا کیسی شان دی اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیسی شان عطا فرمائی، ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ تو کسی صحابی نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیسی شان عطا فرمائی، اپنی روح اپنا کلمہ فرمایا، کلمۃ اللہ روح اللہ کہا ہے ان کو۔ جب یہ سب تمام صحابہ ایک دوسرے سے انبیاء کی شان بیان کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، اور تشریف لا کے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے، حضور منبر پہ جلوہ بار ہو گئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی کہہ رہا حضرت آدم کی شان بیان کر رہا تھا، کوئی حضرت ابراہیم، کوئی حضرت موسیٰ، کوئی حضرت عیسیٰ کی شان بیان کر رہا تھا، ذرا یہ تو بتاؤ میں کون ہوں، ذرا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انت رسول اللہ و صفی اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ روح اللہ تھے، آپ رسول اللہ ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تم انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، سنو جب حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک
1,24,000 انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں گے. 1,24,000 انبیاء مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. اور نہ صرف اپنا ذکر فرمایا, ایک روایت میں فرمایا میں قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا, میرے دائیں میرا ابو بکر کھڑا ہوگا, میرے بائیں میرا عمر کھڑا ہوگا, اور میرا بلال سر اٹھنے میں جنت میں داخل ہو رہا. یہ غلامان مصطفیٰ کی شان ہے. آپ غور کیجئے, جس کے غلاموں کی کائنات میں کوئی مثال نہ ملتی, جس کے غلاموں کی فضیلت کی کوئی انتہا نہ ہو, جس کے غلاموں کی خصوصیات کو انسانیت سمجھ نہ سکے, اس ذات کی عظمت کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے, اس ذات کے علم کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے, اس ذات کے امی ہونے کی شان پہ یہ گفتگو کر رہے. جیسے یہ سمجھ سکتے ہیں, ایک مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے. جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ستارہ جو 70,000 برس میں ایک مرتبہ نکلتا ہے, میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگائیے. مصطفیٰ کریم نے امامہ مبارک ہٹایا اور مصطفیٰ کی پیشانی میں وہ ستارہ جبرائیل کو نظر آیا. تب جبرائیل نے پہچانا کہ 70,000 مرتبہ دیکھ کر فرشتوں کا سردار جسے نہ پہچان سکے, فرشتوں کا سردار 70,000 مرتبہ دیکھنے کے بعد نہ پہچان سکے کہ جسے اتنی مرتبہ میں نے دیکھا وہ مدینے میں میرے سامنے جلوہ گر ہے. فرشتوں کا سردار 70,000 مرتبہ دیکھ کر جسے نہ پہچان سکے, بعد میں کوئی اٹھ کے حضور کی شان پہ گفتگو کرے اور اس میں اپنی قیاس پیش کرے, اس پہ اپنی عقل پیش کرے. فرشتوں کا سردار جسے نہ پہچان سکا, ہم بغیر دیکھے پہچانیں گے, لیکن بغیر دیکھے ایمان لانے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی سننی تھی. یہ تو وہ فضیلت ہے جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی, اور وہ فضیلت ہے جو محبوب کی خدمت میں رہنے والے غلاموں کو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی. کچھ فضائل وہ ہے جو ہم غلاموں کو عطا فرمائیں, اور وہ فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, بات اب اختتام کی طرف آ رہی ہے. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تعجب خیز ایمان کس کا, حیرت میں ڈال دینے والا ایمان کن لوگوں کا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایمان تو انبیاء کا جو حیرت میں ڈال دینے والا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا کیوں؟ ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے, ان سے تو بلا واسطہ خدا کلام فرماتا ہے, ان کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ملائکہ کا ایمان ہوگا. سرکار نے فرمایا ان کا ایمان کیوں تعجب خیز ہوگا, ان کا ایمان کیوں حیرت میں ڈالنے والا ہوگا کہ ان کو تو اللہ نے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا, نہ شیطان ان کے پیچھے ہے نہ نفس ان کے اندر ہے. ان کا ایمان تعجب خیز اور حیرت میں ڈالنے والا کیوں ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہمارا ایمان ہوگا جو حیرت میں ڈال دینے والا ہے. تو سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان حیرت میں ڈالنے والا کیوں ہوگا جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوبا ہوا سورج ملک کے آ رہا ہے, پھر تمہارا ایمان تعجب میں ڈالنے والا حیرت انگیز کیوں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں, ہم جواب نہیں دے پائے. سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو, ان غلاموں کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا اور تعجب خیز ہوگا جو میرے اور تمہارے بعد دنیا میں آئیں گے, نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا, پھر بھی میری محبت میں جئیں گے, میری محبت میں قربان ہو جائیں گے. یہ ان غلاموں کا ایمان ہے جو حیرت میں ڈالنے والا ہوگا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے دیکھا مجھے اور مجھ پہ ایمان لے آیا. صحابہ خوش ہو گئے. سرکار نے فرمایا پھر 1-2 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی اس پہ ایمان لے آیا. آپ غور کیجیے, سرکار نے ہم غلاموں کو کہیں تنہا نہیں چھوڑا. میں تو نادان تھا, دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا, لاج رکھنی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا. میرے سرکار نے تو یہ کرم فرمایا ہے غلاموں پہ, ہمیشہ غلاموں کو یاد رکھا. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی
محبوب نے عرض کیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وہاں کی محبوب نے اپنے غلاموں کو یاد رکھا ہے، اور میدان محشر ہوگا وہ فضیلت جو اللہ نے محبوب کو میدان محشر میں عطا فرمانی ہے، وہ فضیلت کیا ہوگی؟ کہ میرے سرکار میدان محشر میں ہوں گے، جلوہ بار ہوں گے، تمام انبیاء اور ایک پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ اے آدم ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح، میں اختصار کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس ساری انسانیت جائے گی، جا کے کہے گی اے خلیل اللہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ کا جلال کم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ارشاد فرمائیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ جائیں گے، جا کے کہیں گے اے کلیم اللہ بلا واسطہ خدا سے کلام کرنے والے نبی، اے رسول آپ کے پاس ہم آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے کہیں گے اے روح اللہ ہماری سفارش ہماری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے آج کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، آج کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اگر شفاعت اور سفارش کا حق اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تو وہ مدینے والے کی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ جاؤ اور سرکار کے پاس جاؤ۔ جب سرکار کے پاس ساری انسانیت پہنچے گی، سرکار فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اور اللہ کی شان بیان کروں گا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ آج میدان محشر میں وہی ہوگا جو میرے محبوب کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو میدان محشر میں اللہ سارے نبیوں پر اپنے محبوب کو عطا فرمانے والا آب کوثر محبوب کے ہاتھ سے تقسیم کروائے گا، یہاں تک کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب جنت میں انسانیت جا رہی ہوگی سب سے پہلے انا اول من تفتح له ابواب الجنہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے میرے لیے کھولے گئے، میں جا کے جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا۔ فآخذ بحلقة باب الجنہ، آواز آئے گی فیقال من ھذا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویفتح لی، تو جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور میں جنت میں اس حال میں داخل ہوگا کہ خود اللہ جنت کے دروازے پر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو میدان محشر میں، وہ مقام محمودیت ہے جو اللہ میدان محشر میں اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا اور ساری کائنات کے سامنے بتائے گا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو ہم نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں پر عطا فرمائی ہے، سارے رسولوں پر عطا فرمائی ہے، لیکن اس کریم ذات نے، اس کریم آقا نے جہاں اپنی محبت کا سمندر ہمارے سینوں میں چھوڑا ہے وہیں پر اپنی تعلیمات بھی ہمارے لیے چھوڑی ہے، اپنی سنتیں بھی رکھی ہیں، اپنی شریعت بھی ہمارے لیے چھوڑی ہے، اپنا دین ہمارے لیے چھوڑا ہے، اپنے اخلاق ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ آج ہم بڑی آسانی سے بد اخلاقیوں کا شکار ہو گئے، آج ہم بڑی آسانی سے ایک دوسرے کا حق مارنے لگ گئے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حق کھا گیا، بہن کا حق کھا گیا، دارالفتہ پہنچا، بہنوں کو کم حصہ دینا ہے نا، کتنا کم دینا۔ اس سے پہلے تو کبھی دارالفتہ گئے نہیں تھے، اس سے پہلے تو کبھی جامعہ گئے نہیں تھے، اس سے پہلے تو کبھی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا نہیں تھا کسی چیز میں، لیکن جب کم دینے کی بات آئی تو کتنا کم دینا۔ بھائی پوچھ کے آنے کے بعد پھر بہن جاتے الگ سے، بھائی پوچھ کے تو گئے مگر بہت زیادہ کم تو نہیں کرتے، نہیں میرا حصہ ہے کتنا۔ بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم پڑوسیوں سے لڑ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑی آسانی سے آج ہم رشتے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی بھائی سے رشتہ توڑ رہا ہے اور پھر نہ صرف توڑ رہا ہے بلکہ بول بھی رہا ہے کہ ارے میں اتنا خطرناک ہوں، سگے بھائی سے 4 سال سے نہیں ملا، میں تم کیا ہے میرے سامنے؟ وہ بڑا کام کر رہا،
بہت بڑا تیر مارا، سگے بھائی سے رشتہ توڑ لیا، سگی بہن سے رشتہ توڑ لیا، سسرال والوں سے رشتہ توڑ لیا، بہت بڑا تیر مارا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں دو مسلمان اگر آپس میں لڑے ہو اور 3 دن سے زیادہ بات بند ہو، دونوں میں سے جو مرے گا مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی حضور کی محفل سے اٹھ کے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اگر آپس میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہو جو مرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا۔ میرے سرکار میں اس خوف کے ساتھ اب آپ کی مجلس سے اٹھا کہ پتہ نہیں، میری پھوپھی سے چونکہ میرا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، میں تیزی سے ان کے گھر کی طرف اس خیال سے دوڑا پتہ نہیں ان کا گھر پہلے آئے گا یا میری موت پہلے آئے گا۔ میں گیا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں تعلقات بحال کر کے واپس آ گیا۔ آپ دیکھیے صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ سنتے تھے تو فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ عمر مجھے سنا دیے، سن لو، کریں گے وہی تو اپنے کو کرنا ہے، کریں گے وہی۔ پنچایت کا فیصلہ کچھ بھی ہو، میرا مرنامہ بازو والے کی دیوار پہ یہ لکھا، مرضی تمہاری، بولتے بولو نہیں بولتے نہ بولو۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے سنا ہے تو زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ رشتے توڑنا، تعلقات منقطع کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، ایک دوسرے سے حسد رکھنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام مجلس میں جلوہ فرما ہے، سرکار نے فرمایا دیکھو اب جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی داخل ہوئے، صحابہ دیکھ کے حیران ہے، سرکار نے جنتی فرما دیا۔ پھر دوسری دن حضور وہی جلوہ فرما ہے،